قرآنی واقعات عبرت قرآنی واقعات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صحابی رسول حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا، اپنا سارا وقت درود پڑھنے میں صرف کروں گا۔ تو آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن کی خوشخبریاں اور عذابات کی وعیدیں۔ آج ہم وعید سنیں گے، یعنی عذاب کی خبر دی قرآن نے۔ جو بدنصیب مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، تو قرآن نے ایسوں کو وعید سنائی۔ وہ نقصان میں، خسارے میں، اولاد اور مال میں انہماک، ضرورت سے زیادہ، اللہ کے ذکر سے غفلت۔ ذکر اللہ سے کیا مراد ہے انشاءاللہ ہم سنیں گے، اور وہ خسارہ پانے والے ہیں، ان کو خسارہ کیا ہوگا انشاءاللہ الکریم ہم وہ بھی سنیں گے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے رب کائنات کی طرف سے کہ ایمان والو، مال کی محبت، آل کی محبت تمہیں ہماری یاد سے غافل نہ کر دے۔ نمازیں چھوڑ دو، تلاوت چھوڑ دو، میرے احکامات بھول جاؤ، ایسا نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا، مال اولاد میں مشغول ہو کر دین کو فراموش کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، اولاد کی خوشی کی خاطر آخرت کی فکر نہ کی، دنیا کی لذتوں میں لگ گئے، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوگے۔ تو جو مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے، قرآن نے اسے وعید سنائی کہ ان کے لیے وعید یہ ہے
کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہیں۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ جی علماء نے مختلف اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ نماز، حج و زکوٰۃ سے تمہیں تمہارا مال تمہاری اولاد غافل نہ کر دے۔ ایک قول یہ ہے کہ تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں قرآن کی تلاوت سے غافل نہ کر دے۔ کیوں؟ کہ قرآن کی تلاوت کرو گے، اس میں تفکر کرو گے، اس میں تدبر کرو گے، غور و خوض کرو گے، تمہارا ایمان ترقی پائے گا، تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، اور اولاد کی محبت اس راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ ایک قول یہ ہے اس سے مراد تمام فرائض، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں فرائض سے غافل نہ کرے۔ جو بھی فرض، جو بھی حکم ہے ہم پر، جو بھی فرائض ہیں، اس سے ہماری اولاد یا ہمارا مال ہمیں غافل کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ وہ نقصان کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ تمہیں دل کے ذکر، خوف خدا، زبان کا ذکر، تسبیح و تحلیل کہنا۔ تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ، تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، علم دین سیکھنا سکھانا، بدن کے ذکر نماز، اور جملہ فرائض کی بجا آوری سے تمہارے مال تمہاری اولاد غافل نہ کرے۔ مال اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، مال اولاد تمہیں کلمہ طیبہ پڑھنے سے، تسبیح کہنے سے غافل نہ کرے، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں علم دین سیکھنے اور سکھانے سے غافل نہ کرے، تمہیں نماز سے غافل نہ کرے۔ جملہ فرائض کی بجا آوری میں تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارے مال غافل نہ کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تم ان میں سے ہو جاؤ گے جو خسارہ پانے والے ہیں، جو نقصان میں ہیں، جو گھاٹے میں ہیں۔ یا نقصان سے کیا مراد ہے؟ تم اللہ کی رحمت نہیں پا سکو گے، اللہ کا کرم حاصل نہیں کر سکو گے۔ کون؟ جنہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا نقصان ہوگا ان کو؟ کہ انہوں نے فانی چیز کو اختیار کیا، مال فنا ہو جائے گا، اولاد بھی ختم ہو جائے گی، باقی رہنے والی جنت کو چھوڑا تو نقصان اٹھایا، فنا کو لیا، ہمیشہ رہنے والی کو چھوڑ دیا تو خسارہ کیا نا، گھاٹے کا سودا کیا نا، انہوں نے نقصان کیا نا۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، جو ایسا کرے تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ تو ہمارے مال، ہماری اولاد، ہماری تجارت ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، زکوٰۃ سے غافل نہ کرے، حج سے غافل نہ کرے، نماز سے غافل نہ کرے۔ اور وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، مگر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور آخرت سے ان کو خوف بھی ہے، تو ایسوں کے بارے میں سبحان اللہ سورہ نور کی آیت نمبر 37 اور 38 میں ارشاد ہوتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار
لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے، اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائے۔ اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ کن لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے؟ تجارت کرتے ہیں، مال اور اولاد انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، دل میں اللہ کی یاد ہے، قلبی طور پر، لسانی طور پر، زبان سے، دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقت پر نمازیں پڑھتے ہیں، اور مال اولاد تجارت انہیں نمازوں سے غافل نہیں کرتے، وہ عبادت کی ادائیگی میں سرگرم رہتے ہیں۔ ایسوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے اللہ انہیں ان کاموں کا بہتر بدلہ دے گا، انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا۔ تو قرآن نے خسارہ پانے والا کہا کس کو؟ جو مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ دیکھیں کیسا بد نصیب ہے، مال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اولاد کس نے دی؟ اللہ نے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں مشغول ہے اور نعمتیں دینے والے کو بھول گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قرآن نے ایسوں کو کہا کہ وہ خسارہ پانے والے ہیں، اسی طرح کفار کو قرآن نے کہا وہ خسارہ پانے والے ہیں، منافقوں کو قرآن نے کہا وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور باطل پر ایمان لانے والے اور اللہ کے منکر ہی نقصان اٹھانے والے، خسارے میں جتنے بھی کفار ہیں، جتنے بھی منافق ہیں، سب خسارے میں۔ اسی طرح جن پر شیطان غالب آ گیا وہ سب خسارے میں، جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں سب خسارے میں ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ اور وہ بدنصیب جو اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، بالخصوص بیٹیوں کو۔ اس دور کے اندر بھی ایسے جاہل، بلکہ اجہل، جاہل ترین لوگ پائے جاتے ہیں، استغفر اللہ، اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے۔ تو ایسوں کو بھی قرآن نے وعید سنائی اور وہ خسارے میں ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 140 میں ارشاد ہوتا ہے قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بے شک وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو جہالت سے بیوقوفی کرتے ہوئے قتل کرتے ہیں۔ خاص طور پر یہ آیت ان جاہلوں کے حق میں نازل ہوئی جو اپنی لڑکیوں کو قتل کرتے تھے، زندہ قبر میں دبا دیتے تھے۔ اللہ کی پناہ۔ اب وہ خسارے میں اپنا گھر خود ہی تباہ کر رہے ہیں اور آخرت میں عذاب کے حقدار بھی بن رہے ہیں۔ ان کا یہ عمل دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ اولاد کو قتل کرنا کبیرہ گناہ، کسی کو بھی قتل کرنا، مگر اولاد کو، درندے بھی اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتے، تو کیسا انسان ہے؟ اپنی اولاد کو، اپنی پھول جیسی بچی کو خود قتل کرتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ ہمیں اسلام سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا مال، ہماری اولاد ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ دیکھیں روزی کمانا جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال رکھا ہے، اور اولاد سے پیار کریں، محبت کریں، یہ تو سنت ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اپنی نواسیوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، بلکہ میرے نبی تو سب سے ہی محبت فرماتے ہیں، اور بچوں سے تو بالخصوص بہت محبت اور شفقت فرمائی۔ تو بچوں سے محبت کرنا منع نہیں ہے، مگر ایسی محبت
جو اللہ سے غافل کر دے، رسول سے غافل کر دے، نماز سے غافل کر دے، قرآن سے غافل کر دے، حج سے غافل کر دے، فرائض کی ادائیگی سے غافل کر دے، آخرت سے غافل کر دے، یہ درست نہیں ہے، ورنہ خسارہ ہوگا۔ سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب۔ مال سے مراد ہر مال، جائیداد، غیر منقول اور منقول۔ اولاد سے کیا مراد ہے؟ بیٹی بھی، بیٹا بھی، پوتا بھی، پوتی بھی، نواسا بھی، نواسی بھی، یہ سب اولاد میں شامل ہیں۔ اور مال و اولاد سے مراد مال و اولاد جن میں دل لگا کر انسان اللہ رسول کو بھول جائے، اس لیے اس کو کہا گیا فتنہ، آفت، بلا، کیونکہ وہ اللہ رسول سے غافل ہوا تو آفت میں پھنس گیا نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے آزمائش ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے، مال، دولت، ویلتھ، مال آزمائش۔ ہاں وہ مال، وہ اولاد جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنے وہ تو الگ معاملہ ہے۔ دیکھیں اولاد کی اگر ہم دینی تربیت کریں، اولاد کو دین سکھائیں، عالم بنائیں، حافظ بنائیں، نمازی بنائیں، مبلغ بنائیں، دین کا خادم بنائیں، تو یہ اولاد تو ہمیں جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ حافظ قرآن اولاد تو قیامت کے روز عظیم الشان تاج پہننے کا سبب بنے گی۔ کیسا تاج؟ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور یہ آنر کب ہوگا؟ جب سارے اولین و آخرین جمع ہوگے، ساری مخلوق جمع ہوگی۔ اللہ پاک حافظ قرآن کے باپ کو، وہ بچی ہیں، بچہ ہے، اس کے پیرنٹس کو ایسے تاج پہنا کر ممتاز کرے گا سب میں کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے میری محبت میں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا۔ اگر اولاد کو نیک بنائیں گے تو اولاد کی دعا سے ماں باپ بخشے جاتے ہیں۔ اولاد کو اگر عالم بنائیں گے تو عالم تو قیامت کے روز شفاعت کرے گا۔ جب عالم سب کی شفاعت کرے گا، ماں باپ کی نہیں کرے گا؟ ماں باپ کی بھی کرے گا۔ حافظ کے جب اتنی شان ہے، عالم کا درجہ تو حافظ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے، یہ مرنے کے بعد ہمارا جنازہ پڑھیں گے، ہماری قبر پر آ کر فاتحہ خوانی کریں گے، ہمارے مرنے کے بعد ایصال ثواب کریں گے، ہمیں فائدہ پہنچائیں گے نا۔ ایسی اولاد تو بہت اچھی ہے۔ اچھا، مال رب ذوالجلال کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ فتنہ تو ہے، آزمائش تو ہے، امتحان تو ہے، مگر یہ مال ہمارے لیے ترقی درجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مال پیش کیا اور اللہ کے حبیب نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ دیکھیں، مال کے ذریعے سے جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ اسی مال سے ہم مسجد بنائیں، چھوٹی سی مسجد بھی بنائے، اللہ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اسی مال کے ذریعے دین کی خدمت کریں، اسی مال کے ذریعے زکوٰۃ دیں، قربانی کریں، صدقات و خیرات کریں، صلہ رحمی کریں، بہن بھائی، بھتیجے بھانجے، نواسے پوتے، رشتہ دار جتنے بھی ہیں، غریب ہیں، ان کی مدد کریں، تو یہ مال ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم اس مال سے مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، حافظ بنیں گے، علماء بنیں گے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ کی صورتیں بنیں گی۔ تو جو مال اور جو اولاد اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں استعمال ہوں گے، انشاءاللہ ایسے لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے بلکہ فلاح پائیں گے۔ دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ تو وہ مال اور اولاد فتنہ ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے غافل کرے۔ دیکھیں، مال کی محبت میں انسان چوریاں کرتا ہے،
ڈکیتیاں کرتا ہے. مال کی محبت میں جو ڈاکٹر ہیں مہذب ڈاکو بنے ہوئے ہیں, پیٹ کاٹ رہے ہیں بغیر آپریشن کے, کوئی کام ہی نہیں ہوتا بھائی, خام خواہ آپریشن کر رہے ہیں کہ پیسہ ملے گا. مال کی محبت میں بھتہ خوری ہو رہی ہے, مال کی محبت میں مرڈر کر دیتے, قتل کر دیتے انسان کو چند ہزار روپے کی خاطر. مال کی محبت میں سود اور رشوت کا لین دین کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ, مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ. نہ مال کی محبت, نہ اولاد کی محبت, کسی کی محبت نہیں. ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو, اس کے رسول کی محبت ہو, اور ان کی محبت ہو جو اللہ کی محبت کا باعث بنتے ہیں, رسول کی محبت کا باعث بنتے ہیں. ان اعمال کی محبت ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پڑھیں, سمجھیں اور اس پر عمل کریں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآنی واقعات عبرت